تھینک یو ویری مچ مہتاب حیدر. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سر آپ نے ٹیکسیشن کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب 2 ایمنسٹیز تقریباً ریسنٹلی ہم اناؤنس کر چکے ہیں اور زیادہ تر لوگوں نے اس میں پیسے تو واپس نہیں لے کر آئے لیکن اپنے جو تھے وہ وائٹ انہوں نے کر لیا. کیا کوئی طریقہ ایسا ہے کہ ہم ان پیسوں کو واپس لا سکیں پاکستان کے اندر؟ میں نے سر ایک مرتبہ ایک سیمینار میں کہہ دیا تھا کہ میں بابا لاڈلا اسکیم نہیں آنے دوں گا. صحیح ہے. بابا لاڈلا، یہ بابا لاڈلا اسکیم ہوتی ہے. اچھا میرا یہی تھا کہ آپ یہ کہو، بالکل کہو $3 بلین آپ کے ڈسکلوز کیے لوگوں نے پہلی ایمنسٹی میں. دوسری ایمنسٹی کا تو میرا خیال ہے نتیجہ کوئی خاص پرچونی ہے جو صرف ہم نے نمبر بڑھا کے ہم نے صرف ٹی وی میں پروجیکشن کی کہ دیکھے اتنا آ گیا میرے پاس اتنے ریٹرن آ گئے. وہ ریٹرن کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک وہ سبسٹینشلی یا کریکٹ ٹرو ریفلیکشن آف انکم نہ ہو. ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا کہ جو نہیں لانا چاہ رہا آپ ان سے کہو کہ جی 15% ٹیکس دے، وہ ٹیکس ریٹ زیادہ رکھیں ان کا، اور جو لانا چاہ رہا ہے اس کو فری کر دو. گڈ. اور ان کو کہو کہ جو نہیں لا رہا اور ڈسکلوز کرے گا اس کو اسٹیگر کر کے 10 سال میں یہ واپس لانے. یہ اوریجنل ڈرافٹ جو اصل میں یہاں لوگ کلیم کر لیتے ہیں کہ میں نے ایمنسٹی کا ڈرافٹ بنایا. بزنس ریکارڈر اٹھا لیجیے گا 16 اکتوبر 2016 کا میری پوری اسکیم چھپ چکی ہے اس میں. ٹھیک ہے. دسمبر 2016 میں یہ ڈرافٹ مسعود نقوی صاحب، عابد شعبان صاحب اور میری طرف سے اسحاق ڈار صاحب کو جا چکا تھا، بٹ پناما لیک کی وجہ سے وہ اس سال امپلیمنٹ نہیں ہوا. یہ یہاں پر جو ہے نا یہ سوڈو انٹلیکچوئلس کچھ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے بنائی حتیٰ کہ ان کا کردار اتنا ہی ہے مہتاب صاحب کہ وہ بھی میری طرح طفل مکتب ہے. مگر اگر میں اپنے منہ سے میاں مٹھو بن جاؤں کہ جی مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں میں اپنی کریڈیبلٹی لوز کرتا ہوں. اس سے زیادہ مجھے نہ کوئی حاصل ہو سکتا ہے نہ ہوگا. تو یہ ایک متھ آپ کی جو تھی کہ جی ہم اتنا لے آئیں گے اتنے ڈسکلوجر ہوں گے، لوگوں نے دے آر فیئرلیس بیکاز دے نو کہ انفورسمنٹ نہیں ہے. اب یہ آٹومیٹک ایکسچینج آف انفارمیشن کی آتی ہے نا جو نوٹسز لوگوں کو، اس میں بھی میں دیکھتا ہوں مجھے کوئی زیادہ سبسٹینس نظر نہیں آ رہا. اور ایک چیز اور آج آپ کے پروگرام کے توجہ سے آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آٹومیٹک ایکسچینج آف انفارمیشن کو اگر کسی اور پرپس کے لیے یوز کیا گیا اور اس کے نوٹس اگر کہیں کوئی FIA یا نیب نے دینے شروع کر دیے تو یہ انفارمیشن بھی آنا بند ہو جائے گی. سر ایک اور چیز، اگر ہم ان نوٹسز کو جو آٹومیٹک ایکسچینج آف انفارمیشن ہے اس کو لیک کر کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کریں گے تو یہ تو سسپینڈ ہونے کے چانسز نہیں ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو دیکھیں دو وجوہات ہوتی ہیں. آپ یاد یہ میں آنریبل پرائم منسٹر کو میں جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو میں نے نام لے لیا. میں سر اس میں کچھ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ ہی کے چینل پہ شاہزیب صاحب کے ساتھ اس میں اپنا ویو دے چکا ہوں کہ اس کیس میں قاضی فیض عیسیٰ کا میں جو میری عاجز رائے ہے جی آپ کچھ نہیں کر سکتے. صحیح ہے. میں متعدد بار کہہ چکا ہوں. صحیح ہے. کیونکہ میڈم نے اپنی سرٹیفکیٹ لگا دی ہے اپنے بینک کی 2003 سے 2019 تک کی. ٹھیک ہے. کہ ان کے اتنی انفلو ہے اتنی آؤٹ فلو ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ویلیو آف پراپرٹی ہے وہ اپروکسیمیٹلی اتنی ہے. ٹھیک ہے. when she was not obligated to file the return she was not filing. ٹھیک ہے. when she was obligated to file as per law she has filed. تو وہ ایک ہاں اگر ایٹ دی بیسٹ کیس بنے گا تو ان کے خلاف بنے گا. اب یہ کہنا کہ جی میڈم کے والد بہت بڑے زمیندار تھے. صحیح ہے. اور کیونکہ میں خود سندھ سے ہوں. صحیح چیز میں ہوں اور ان کی پورے خاندانوں کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے ہم اس میں بڑی ٹھیک ہے. میرا خیال آپ دیکھیں نا کیا کچھ بھی نہیں ہے بالکل. اور یہ میں نے پہلے دن کہا تھا. ٹھیک. اچھا سر یہ ٹیکسیشن پہ 2-3 ریفارمز جو آپ سمجھتے ہیں کہ اب بجٹ بھی آنے والا ہے کہ حکومت کرے تو اکانومی کو کک سٹارٹ کرنے کے لیے ضروری ہے. مثلاً آپ نے مجھے یاد ہے سب سے پہلے ایک کمیٹی بنی تھی، آپ نے کہا تھا GST کا ریٹ
सिंगल डिजिट में ले आए? सर मैंने सिंगल स्टेज का कहा था, सिंगल स्टेज का। बट व्हेन वी वेंट टू IMF इन 2015 तो IMF ने मना किया कि जी हम नहीं कर सकते, बट साइड लाइन्स पे वन ऑफ देयर की ऑफिसर हैज टोल्ड मी कि यार हम इसलिए नहीं कर सकते कि 166 मुल्कों में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं और ये वेट इम्प्लीमेंटेड है। वेट, अच्छा, हमने जो रखा था वो कैस्केडिंग स्टेज था, जो श्रीलंका में फेल हुआ था वो श्रीलंका से हमारा बहुत मुख्तलिफ था। ठीक है। ये हमारी अपनी बनाई हुई स्कीम थी, कोई इससे कोई बोरो नहीं किया था कहीं से हमने। इशू ये है कि सेल्स टैक्स में अगर आप टीयर वाइज देखें ना कि टॉप, मेरा ख्याल है अब मुझे रेशो नहीं पता, मेरा ख्याल है अभी भी टॉप जो 100 कंपनीज होंगी ना वो 90% आपका सेल्स टैक्स दे रही है जी, और उनका इफेक्टिव रेट भी बहुत अच्छा है। ठीक है। जितना आप नीचे जाते हैं ना इफेक्टिव रेट कम होता है। इफेक्टिव रेट कम होता है यानी चोरियां बढ़ रही हैं, बिल्कुल। तो आप ला हासिल बहस हो जाती है इसमें। अब आप मुझे एक बात बताएं ना, आज मुझे एक अकाउंटेंट का नोटिस आया है, मुझे तो नहीं मिला कि जी जनाब आप ऑनलाइन इंटीग्रेट हो जाएं। भाई मैं किसी का लेजर मेंटेन करता हूँ, उसकी फीस आती है, उसकी आप मुझे इंटीग्रेट, कोई थोड़ी मैं ये बिस्किट का डब्बा बेच रहा हूँ कि आप मुझसे बारकोड पे ले लेंगे। जी, दुनिया में कहाँ होता है ऐसा? भाई बैंक अकाउंट आप वेरीफाई कर रहे हैं, SRB की हम पेमेंट कर रहे हैं तो आप उससे वेरीफाई कर लीजिए। बिल्कुल सही है। तो ये चीजें इनको देखनी पड़ेगी, इन स्कीमों के पीछे ना भागे। असल जो काम है इनका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, एग्रीकल्चर, ट्रेडर, दे कंप्राइज सम 38% ऑफ योर GDP। यस, I mean, this is beyond fact, beyond out of doubt. यस। 38% GDP का डायरेक्ट टैक्स में कंट्रीब्यूशन इज नॉट इवन 1%, बिल्कुल, लेस देन 1% सर। नॉट इवन 1%। प्लस आप आ जाएं, आपका एक्सपोर्ट है $24 बिलियन और आपकी GDP है 275 बिलियन, तो 8-9% के दरमियान ही आ गया। ठीक है। दैट इज अगेन कंट्रीब्यूटिंग 1%। तो सबसे बड़ा डिस्टॉर्शन तो आपका डायरेक्ट टैक्स है। बिल्कुल अब सर। उसको आप रिकवर करने के लिए अब यू आर डोलिंग द सेम ओल्ड काउ, कब तक दूध देगी? फिर तो खून निकला, फिर तो डेड वेट लॉस बनेगा। आप क्या सजेस्ट करते हैं इसका हल? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें एग्रीकल्चर इनकम फेडरल गवर्नमेंट के पास है और सर्विसेज भी गवर्नमेंट के पास है, फेडरल गवर्नमेंट के पास। मुझे लग रहा है कि आपको सिंगल विंडो काम करना पड़ेगा, हार्मोनाइज करना पड़ेगा। हार्मोनाइज कर लें, मगर आप देखें अगर आप 18th अमेंडमेंट को कहते हैं तो मैं उसके फेवर में हूँ, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर आप एक काम तो जरूर कर सकते हैं ना कि क्लियरिंग हाउस तो बना सकते हैं ना। ठीक है, एट सेंट्रल स्टेज और आगे उसके आप स्टेक होल्डर, जैसे प्राल है ना आपकी, ठीक है, वो तो ठहर चुकी है, मगर आप एक क्लियरिंग हाउस बना लें। ये मैंने एक आर्टिकल लिखा था ऐसे 4 साल पहले, बियॉन्ड आउट ऑफ बॉक्स, ठीक है। उसमें मैंने ये सारी चीजें दी थी कि क्लियरिंग हाउस कैसे बनेगा, इसके कौन स्टेक होल्डर होंगे, इसमें आप हर किस्म की रेवेन्यूज जो है ना एक साथ ले लें और उसका इंडिपेंडेंट बोर्ड हो। वो इंडिपेंडेंट बोर्ड जिन सूबों का जो जो हिस्सा बनता है इमीडिएटली ट्रांसफर कर। आप सादा लफ्जों में नेशनल टैक्स एजेंसी की बात कर रहे हैं सर? नहीं, मैं उससे एक लेवल नीचे आ रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि जो जिसका लेवल है वो हो, सब यानी डिपॉजिट एक जगह करे और वो क्लियरिंग अपने अपने उसके मुताबिक लेते रहे। वो प्रोफेशनली होती रहे। ठीक है, अब जैसे WWF है, सपोज करो सूबों को लेना है, ठीक है, वो आएगा, टैक्स पेयर आपकी कंप्लायंस एक ही जगह पे करे, सिंगल विंडो के ऊपर, सिंगल विंडो। और वो जैसे ही WWF सिंध आया वहां चला गया। अब अगर फेडरल पूल आता है, खुद देखें फेडरल के भी अदर टैक्सेस होते हैं, वो फेडरल के पास चले गए। फेडरल पूल आता है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन विंडो है, इतनी है, दुनिया में तो यही होता है ना, आपने इमीडिएटली दे दिया। यानी इसका मैं आसान लफ्जों में ये कहूँ कि फर्ज किया मैं एज ए टैक्स पेयर अगर GST जमा करवाता हूँ तो मेरी गुड्स पे फेडरल गवर्नमेंट के पास चला जाए, सर्विसेज पे जिस जिस सूबे से है वहाँ पे पहुँच जाए। अगर मेरी एग्रीकल्चर इनकम है तो जिस सूबे से है वहाँ चली जाए, जो बाकी इनकम है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास चली जाए, यानी एक ही जगह पे क्लियरिंग हाउस हो। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम्स
میرا خیال ہے مجھے سمجھ نہیں پڑی بٹ دی بیسٹ ایگو ہی ہوگی. چونکہ کافی عرصے سے یہ کوشش ہو رہی تھی پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان ایک ایم او یو سائن کرنے کے لیے جس میں وہ گڈز اینڈ سروسز کا کم از کم ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر ایس آر بی کا سسٹم میں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو اکانومی کی سائزنگ تھی وہ میں نے اور حفیظ پاشا صاحب نے بنائی ہے. ٹھیک ہے. پرال کا سسٹم کا میں نے ریویو کیا. اسی وینیو پہ ایک انٹیگریٹڈ کانفرنس ہوئی. اسی وینیو پہ آپ ہی موجود تھے. نیشنل ٹیکس کانفرنس میں نے کرائی. جی بالکل. آئی کیپ نے کرائی. میں تو ایک ان کا نمائندے کی حیثیت سے میں نے کچھ تھوڑی انتظامی امور سنبھال لیے. اسی جگہ ہم نے ان کو کوشش کی کہ انٹیگریٹ کر دیں. جی سر. مگر اب جب ایگو آ جاتی ہے نا تو کسی وہ ایک ایشو ہے بہت بڑا. اور اگر جس دن یہ بیٹھ جائیں میرا خیال ہے اگر یہ شاید اللہ نہ کرے ایسا کو مطلب ایف اے ٹی ایم کا معاملہ ہوتا تو فوراً سب بیٹھ جاتے. بالکل. اب یہ ہے کہ یہ اب ہمارے اپنے بچوں کا معاملہ ہے تو کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. بالکل صحیح ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹھ جائیں تو یہ چند گھنٹوں میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ سر آپ کو اسٹرکچر پہ ایگری کرنا ہے. when there is a will there is a way. ٹھیک ہے. you have to go out of box. اچھا سر یہ بتائیں باقی ٹیکس ریفارمز کون کون سی اس بجٹ میں حکومت کو انٹروڈیوس کرنی چاہیے؟ ایک طرف تو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کو بھی چلانا ہے. ٹیکسیشن میجرز بھی لینے پڑیں گے لیکن ریفارمز پہ بات کریں جو کہ لانگ ٹرم یا میڈیم ٹرم بیسس پہ کم. سر آپ کو دیکھیں سب سے پہلے ایک بات ہے آپ کو اپنی اکانومی کو دیکھنا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو ایک ایکشن پلان بنانا چاہیے جو میں سمجھتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اپنی کمپلائنس کو امپروو کریں گے, کس طریقے سے آپ اپنے انفورسمنٹ کو امپروو کریں گے, کس طریقے سے آپ ان سیکٹرز کو انسینٹیوائز کریں کہ جو ابھی ٹیکس پے نہیں کر رہے کہ وہ ڈاکومنٹیشن میں آ جائیں. دیکھیں آپ کی اس وقت پر کیپٹا سرکولیشن منی ہے وہ 30,000 ہے. انڈیا کی 8,000 ہے. بنگلہ دیش اور ان کی کوئی 23-24,000 سری لنکا کی ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کیش اکانومی بڑی ہے. جی بالکل. اور یہ 2 سال میں 44% سے بڑی ہے. ٹھیک ہے سر, اضافہ ہوا ہے اس میں. ہاں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج فائنینشیل انکلوژن جو ہماری جو بینکنگ سروس جو ہمارے لوگ یوز کریں وہ 21% لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ویئرز انڈیا 80% پہ اور یہ باقی کنٹریز بھی 50 سے ابو ہی جا رہے ہیں. صحیح ہے. تو ان مائی ہمبل ویو ان چیزوں پہ توجہ دیں گے نا تو آٹومیٹکلی چیزیں آپ کی بڑھیں گی. میں ان چیزوں کو اتنا سر پہ سوار نہ کر لیں کہ اکانومی بھی اسٹرینگولیٹ ہو جائے. اب آپ جب کہتے ہیں نا کہ مجھے آپ کو ٹیکس کا ریٹرن فائل کرنا ہے تو پہلا سوال آتا ہے موت کے فرشتے کو گھر کا دروازہ دیکھا. بالکل صحیح ہے. وہ بار بار آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی اس وقت کمپلائنسز کے 8 نوٹسز آ رہے ہیں چھوٹے دکانداروں کو تو بیچارے گھبرائے ہوئے. میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ یار یہ پہلا سال ہے نکلے گا ایسا. صحیح ہے. جب آپ کا پرانا معاملہ نکلتا رہے گا بالکل آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. بٹ یہ ہر نہیں سمجھ سکتا, ہر کوئی آدمی نہیں سمجھتا اور ہر کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا. ڈیفینیٹلی. کیونکہ یہ بات تو آیا ہے کہ کرپشن ہے اور بعض اوقات ہمارا تو ایسا کوئی خاص اتنے میں ڈیل نہیں ہے. ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا لوگوں کی طرف سے کہ آسمانوں کو چھو رہا ہے بہار کا کرپشن. میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے اداروں میں بھی کرپشن ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں صرف بہار کرپٹ ہے اور باقی سارے نیک پروین ہیں, ایسا نہیں ہے. مگر واٹ آئی ایم سیئنگ کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کی کرپشن کا کوانٹم کیا اور آپ کس طریقے سے اس کو کلپ کر سکتے ہو. ڈیفینیٹلی. یہ آپ کو سسٹم اس کو آئی ٹی کو بالکل ٹھیک ہے. سر کس طرح کی ریفارمز ایف بی آر میں کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ایک تو آئی ٹی کی بات آپ نے کر دی, اس کے علاوہ میری بات سنیں. ایک ہوتی ہے ٹیکس ریٹس کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر؟ آف کورس. چوری کب بڑھتی ہے؟ جب آپ کو وزن نظر آتا ہے کہ یار مجھے سے اگر ایک آج اسسمنٹ ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, میں کوئی حقیقت سے کوئی اس کا تعلق شاید نہ ہو. مجھے کوئی ایک نوٹس آتا ہے کہ جی آپ نے 1 کروڑ روپے ٹیکس دینا ہے. تو میں جاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں یا لیگل یا انلیگل طریقے سے, تو میری اس کی کمپلائنس بھی بڑھ جاتی ہے. بالکل. لیگل طریقے سے میں جاتا ہوں تو وکیلوں کی فیس ہماری عید ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اور اگر انلیگل طریقے سے جاتا ہوں تو وہاں آدھا من فضل ربی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. تو اب ایکچولی یہ ساری چیزیں ہیں
جن کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کو ٹیکس ریٹ نیچے کریں آپ. یس امیڈیٹ ہٹ پڑے گی آپ کو. ٹھیک ہے. آپ کو سسٹم, میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یا تو آپ 2-3 سال ریونیو بھول جاؤ اپنی اور سسٹم کو دیکھو. بالکل ٹھیک ہے, دونوں کو سائملٹینیسلی لے کے چلنا تم وقت مشکل نہیں ہے. چل سکتے آپ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, آخری آپ سے میں یہ کوشچن کروں گا. دیکھیں انٹرنل سائڈ پہ تو ہم نے کافی ڈسکشن کر لی, ایکسپورٹس کو کیسے بڑھائیں. ایکسپورٹس وہیں پہ اسٹیگنٹ ہیں, اور پچھلے 10 سالوں میں ایکسپورٹس کوشش کے باوجود باتیں بڑی گئی ہیں, بڑی نہیں ہیں. ابھی آپ انٹرویو کس کے لیے کر رہے ہیں مجھے؟ یوٹیوب چینل کے لیے. پہلے کبھی سوچا تھا آپ نے؟ نہیں. جیو پہ ہی بات کرتے تھے نا آپ سے. صحیح ہے. ادھر نیوز میں لکھتے تھے آپ میرا نام. جی نیوز میں لکھتا تھا. یہ کیوں ہے, یہ ایک ویریئنٹ آیا نا آپ کا. ڈیفینیٹلی. تو آپ نے آج تک کبھی سوچا ہے کہ ٹیکسٹائل, لیدر, اسپورٹس گڈ, سرجریکل گڈ سے آگے آپ جائیں گے؟ آپ نے ان کی مارکیٹ ایکسپلور کی ہے؟ آپ مجھے ایک حکومت پاکستان کو کہیں کہ مجھے رپورٹ دکھا دے کہ ان کے جتنے بھی کمرشل اتاچی یا ٹریڈ منسٹرز ہیں ان کی رپورٹ اور پاکستانی پروڈکٹ کی ٹوٹل پوٹینشیل مارکیٹ میں کتنی ہے. آپ نے آج تک بیونڈ 4-5 سیکٹرز کے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کو کیسے انسینٹیوائز کروں؟ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے پاس کون سی چیز ہے جس کا ایکسپورٹیبل سرپلس ہے؟ نہیں ہے. جب تک آپ ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھو گے, یہ میں ابھی کوانٹیفائی نہیں کر سکتا, میں یہ وہ فنڈامنٹلز ہیں جو دوسری کنٹریز نے کیے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ, ہمارے یہاں مسئلہ کچھ اور ہے. ہمارے یہاں ہم سبسڈی دے دیتے ہیں, ہمارے یہاں ہڈن سبسڈی بھی آتی ہے, انڈائریکٹ سبسڈی بھی آتی ہے, بٹ آج تک ہم نے یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی اس چیز کی کہ کیا وہ سبسڈی پورے طریقے سے صحیح بیٹھ رہی ہے کہ نہیں, یوٹیلائز بھی ہو رہی ہے. کیا ہم کسی کی انیفیشنسی کو تو سبسیڈائز نہیں کر رہے, کیا ہم کمپٹیشن کو اس حد تک تو سبسیڈائز نہیں کر رہے کہ جس حد تک یہ انیفیشینٹ مارکیٹ میں بیچ کے اپنا پروفٹ کما کے نکل جائے. دوسرا, کیا آج تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے ایکسپورٹر کو سبسڈی دے دی ہے, حتیٰ کہ ایکسپورٹ ہونے والے سے لے کے نیچے آ جائیں, آپ جب تک سب کو سبسڈی نہیں دیں گے پورے چین میں, لیول پلے فیلڈ نہیں دیں گے. بالکل. دیکھیں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہے نا سیمسٹر سسٹم ہے, ایک دن گروور کی باری آتی ہے, اگلے دن جنر کی باری آتی ہے, اسے اگلے دن اسپنر کی باری آتی ہے, پھر ایکسپورٹر کی باری آ جاتی ہے. اچھا سر, آخری سوال جو بڑا ضروری ہے, آپ نے میٹنگ میں بھی جانا ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کتنی ضروری ہے اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے؟ سر, اکنامک اسٹیبلٹی از ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن پولیٹیکل اسٹیبلٹی. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, مشرف صاحب کا دور اٹھا لیں, آپ نے دیکھا ہوگا پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھی. جی. گراف یوں, پیپلز پارٹی کے دور میں ٹاپ سیٹر بھی, اوپر نیچے بمپی رائٹس. نون لیگ کے شروع کے 4 سال یوں, جیسے ہی پاناما لیگ یوں, اب بھی یوں ہو رہا ہے. یہ 0.38 تو یہ پری کووڈ آپ کی مائنس ہے, یہ تو کووڈ نے سہارا دے دیا آپ کو. بالکل. اور آج بھی یہ 2% جو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے, 1.5 کہہ رہے ہیں سر, کیونکہ 0.4 ریورس بھی تو ہوگا نا. ہاں بالکل. تو 1.9 ہو گیا. بالکل. تو یہ 2% کے برابر آ گیا نا یہ, بالکل, فرام لاسٹ ایئر. ٹھیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی لاسٹ ایئر کا ریویژن بھی آنا باقی ہے. مجھے تو یہ 0.4 سے بھی زیادہ خطرناک لگ رہا ہے. نیچے جائے گا. ریزن یہ ہے کہ وہ اس وقت تو 3 مہینے کی ہم نے پروجیکشنز کی تھی, اتنے امپیکٹ ہمیں نہیں پتا تھا. نہیں, ابھی تو ریویژن آئے گی نا, اگلے سال آئے گا پھر فائنل. تو بالکل, یہ تو ہمارے ایک سسٹم میں فالٹ ہے نا. بالکل. اور طریقہ کار بھی آپ کو پتا ہے کس طریقے سے ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں پولیٹیکل اسٹیبلٹی از نیم آف دا گیم. اور ابھی بھی میرا خیال ہے وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ چارٹر آف اکانومی کی ضرورت نہیں ہے, نہیں, میں کہتا ہوں چارٹر آف ڈیموکریسی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے چارٹر آف اکانومی. اور چارٹر آف اکانومی پہ آپ کو پہلے براڈ ویکٹرز پہ کام کرنا پڑے گا, 1 2 3 4 ان پہ آپ بات کریں, پھر اس کے ساتھ آپ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ دوسرے اسٹیک ہولڈر یا آپ ایکسپرٹس کو بٹھائیں, وہ آپ کو مشورے دیں گے کہ کیا کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں اور کام کر لیں, آپ کو حقیقت کا پتہ نہ ہو. اور یہاں آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سے پاکستان میں الیکشن لڑنا آسان نہیں ہے. مہتاب حیدر یا اشفاق تولا کبھی بھی
सोच भी नहीं सकते। सोच नहीं सकते। उस कल देखा है आपने जिसमें वो कहते हैं कि लोग इस्लामाबाद में बैग्स लेके फिर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, ये तो अब वो होता है ना कि लेकिन मैं हैरान हूँ, ये हुकूमत कह रही है, हुकूमत को चाहिए एक्शन ले। सर वो कोर्ट में जाके बता रहे हैं। कोर्ट में तो इसलिए बताना है ना कि वो कोर्ट में उनकी एक पिटिशन है तो उसको डिफेंड करने के लिए तो बात करेंगे। सही है। मगर एक मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई ऐसे लोग हैं उनको वी हैव टू वीट देम आउट। डेफिनेटली। जैसे उन्होंने एक अच्छा एग्जाम दिया, अब्दुल कादर साहब का जो टिकट उन्होंने वापस किया। ठीक है सर। मगर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो मेरा ख्याल है KPK में भी बड़े बिलियनर, बड़े अमीरों को टिकट दिए हैं सर। जी सलीम रहमान साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे तरक्की दोस्त अच्छे हैं हमारे, मगर माशाल्लाह अपना काफ़ी बड़े टाइकून्स हैं। सही है सर। तो वो एक ये है कि कराची में उन्होंने देखे, जैसे वावड़ा साहब हैं, सैफुल्ला, जैसे पीपल्स पार्टी ने भी देखे ना अपने पुराने स्टालवर्ड्स को सारों को दिया। बिल्कुल तो सही। नए को ऐसे मुझे चेहरे नजर नहीं आ रहे, नून लीग के भी सारे पुराने ही नजर आ रहे हैं हमें। बिल्कुल सही है। मुझे कोई ये नजर नहीं आया पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली होगी, कोई एक यंग सेनेटर, मुझे खुशी होती कि अगर पंजाब से ये देखे बगैर मोनो जुबैर को टिकट मिलता बिल्कुल सही है। या मिफ्ता इस्माइल को मिलता बिल्कुल सही है। तो चले और भी काफ़ी लोग अहल होते इसमें, उनको मिलता तो ये आगे ज़रा थोड़ा सा बिल्कुल दबंग तरीके से यहाँ प्ले। कम से कम पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में तो बात करते ना सर। सर इकॉनमी ही आजकल है, मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ। देखिए आपका जो फॉरेन रिलेशन है ना, वो आपको पता होता है आप किस डायरेक्शन पे जा रहे हो। ठीक है। आपके स्टेक्स डिफाइंड है वहाँ, इकोनॉमी वो स्टेक है जो अनडिफाइंड है अभी आपका। बिल्कुल उस सही। स्टेक को डिफाइन करना बहुत लाजिम है। ये हम ये नहीं कर सकते कि आंखें बंद करके कबूतर की तरह बैठे रहें और दुनिया में कुछ लोग बोले यार हम तो नींद में थे। ऑटो पे नहीं चलाया जा सकता सर, वो दौर गुजर गया। सर जी थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया और उस उम्मीद के साथ कि आप आइंदा भी हमें ये टाइम देते रहेंगे और हमें और हमारे देखने वालों को इनलाइटन करते रहेंगे। महताब हैदर को नए एपिसोड तक इजाज़त दीजिए।